الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات صدق الله العظيم سامعین ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، والو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سامعین ناظرین، آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ہم دنیاوی معاملات میں، دیگر چیزوں میں اپنی مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی راہ میں ہم خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی مال و دولت کو خرچ نہیں کرتے تو پھر ہم ہر کسی کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، میرے رزق کے اندر برکت نہیں ہے، میرے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، میرے گھر کے اندر بہت ساری پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں۔ یقین جانیے، جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس کی راہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کریں گے، مال و دولت خرچ کریں گے، تو یقین مانے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتنی مال و دولت سے نوازے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک تاجر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ وہ عرض گزار ہوتا ہے کہ اے غوث اعظم، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، میرے کاروبار کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، میں بہت پریشان ہوں، ساری زندگی تجارت کرتے ہوئے میری گزر گئی ہے، لیکن میں پریشانیوں میں، دکھ تکالیف میں مبتلا رہتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر، کاروبار کے اندر برکت ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنی تجارت میں سے 10 حصے میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ جب بھی تجھے منافع ہو کاروبار میں سے تو اس میں سے ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ چنانچہ وہ تاجر چلا گیا۔ جب اس نے تجارت کی تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو اس نے اپنی زندگی کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر اپنایا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جب بھی وہ تجارت کرتا، بازار جاتا، اپنے قافلے کے ساتھ کہیں بھی جاتا تو وہ اپنے منافع میں سے، اپنی تجارت کے اس حصے میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا۔ جب وہ 6 مہینے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ناظرین، یہاں پہ آپ یہ بات پہ غور کریں کہ جب وہ تاجر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہلی دفعہ آیا تھا تو وہ بے سر و سامان تھا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب اس نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول، اس فرمان پہ عمل کیا تو جب دوسری مرتبہ 6 مہینے کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اس کے ساتھ 6 اونٹ ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس نے اس قول پہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مال و دولت سے نوازا کہ پہلے جو آیا تھا وہ بے سر و سامان تھا، کچھ بھی پلے نہیں تھا، لیکن جب دوسری مرتبہ آیا تو اس کے پاس 6 اونٹ تھے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور، جو آپ نے قول مجھے بتایا ہے، میں نے آپ کے اس فرمان پہ عمل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مال و دولت سے نوازا ہے۔ اور وہ کہنے لگا حضور، ساری زندگی تو میں نے ایسے ہی گزار دی ہے، تجارت کرنے کا مزہ تو مجھے اب آیا ہے۔ تو دیکھیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خالص نیت سے، للہیت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بے پناہ جو ہے نا نوازا۔